ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، ٹی وی چینل کے ذریعے نپور شرما نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ گستاخی جب کی گئی تو آپ یقین کیجئے کہ مسلمانوں کے دل اس گستاخی سے، ان توہین آمیز جملوں سے مسلمانوں کے دل چھلنی ہو گئے۔ نہ صرف یہ کہ ہندوستان میں بسنے والے مسلمان اس گستاخی کی بنیاد پر پریشان ہیں، افسوس میں ہیں، غمزدہ ہیں، بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں اسلام کے ماننے والے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے رہتے ہیں، وہ تمام آج کی تاریخ میں نہایت غم کے عالم میں ہیں، نہایت پریشان ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گستاخی کی گئی۔ اور اس پر بھی افسوس یہ ہے کہ گستاخی کے بعد پورے ملک ہندوستان میں لوگوں نے باضابطہ اپنے اپنے انداز میں سرکار تک یہ میسیج پہنچانے کی کوشش کی، پولیس پرشاسن کے ذریعے سرکار تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کی کہ نپور شرما کی گستاخی پر اس کو ہمارے ملک ہندوستان کے قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ لیکن افسوس کا عالم یہ ہے کہ آج تک نپور شرما کی گرفتاری بھی عمل میں نہیں آئی۔ ہندوستان کے بعد جب عرب کے کچھ ملکوں نے اس پر اپنے غصے کا اظہار کیا، تب جا کر نپور شرما کو پارٹی سے نکال دیا گیا کچھ وقت کے لیے۔ لیکن ہم اس وقت اس دھوکے میں نہیں ہیں، ہم اس دھوکے میں نہیں ہیں کہ پارٹی سے نکال دیا گیا تو گویا کہ بس یہ اس کے لیے سزا ہو گئی۔ پارٹی سے نپور شرما کو محض اس لیے نکالا گیا تاکہ پارٹی کی عزت، اس کی امیج برقرار رہے، اور جو ہندوستان سے باہری ملکوں سے جو تعلقات ہیں وہ خراب نہ ہوں، اس لیے پارٹی نے اپنے فائدے کے لیے نپور شرما کو باہر نکال دیا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہیٹ اسپیچ دینے والی، گستاخانہ جملے بولنے والی، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والی، ہندوستان کے ماحول کو فساد میں تبدیل کرنے والی اس عورت کو کسی بھی طرح ہمارے ملک ہندوستان کے قانون کے مطابق ابھی تک کوئی سزا نہیں دی گئی۔ ایف آئی آر درج نہیں کی جا رہی ہیں، لوگ احتجاج کر رہے ہیں، لوگ مطالبہ کر رہے ہیں، لوگ قانون کے پاس جا رہے ہیں، عدل اور انصاف کی گوہار لگا رہے ہیں، لیکن کسی بھی قیمت پر اس کو سزا نہیں دی گئی اس کی گستاخی کی بنیاد پر۔ آپ ذرا غور کیجئے، مسلمان لیکن اس وقت مسلمان دھوکے میں نہیں ہیں، ہم اس بار دھوکے میں نہیں ہیں۔ ہمیں یہ بہت اچھے سے معلوم ہے کہ نپور شرما کو اس کی گستاخی کی بنیاد پر ابھی تک کوئی سزا نہیں ملی ہے۔ پارٹی سے نکالا جانا یہ رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی سزا نہیں ہے۔ پارٹی نے اپنی امیج کو برقرار رکھنے کے لیے دنیا کے سامنے اپنی امیج کو برقرار رکھنے کے لیے پارٹی سے باہر کر دیا، لیکن جو اس نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اس کے بدلے میں جو سزا ہمارے ملک کے قانون کے مطابق ملنا چاہیے وہ ابھی تک نہیں ملی ہے۔ مسلمان اس بات کو بہت اچھے سے سمجھے ہوئے ہیں، مسلمان دھوکے میں نہیں ہیں، کلمہ پڑھنے والے دھوکے میں نہیں ہیں، انہیں اس بات کا بخوبی احساس ہے کہ ہمارے رسول کی شان میں گستاخی کرنے کے بعد بھی اس کو سزا نہیں دی گئی ہے آج تک۔ لیکن مسلمانوں کا احتجاج جاری رہے گا، مسلمانوں کا احتجاج باقی رہے گا، مسلمانوں کا یہ غم اور مسلمانوں کا یہ اظہار غصہ باقی رہے گا۔ ہم بھولے نہیں ہیں، ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی گئی، ہم بھولے نہیں ہیں، ہمیں یاد ہے۔ مسلمانوں کا یہ اس وقت تک احتجاج جاری رہے گا جب تک نپور شرما کو اور اس طرح کے بے شمار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے، ہمارے ملک میں فساد کرنے والے عناصر موجود ہیں، ان کی گرفتاری عمل میں نہ آئے، اس وقت تک مسلمانوں کا یہ احتجاج جاری رہے گا اور باقی رہے گا۔ اس لیے کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا سی گستاخی بھی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم ہر چیز میں سمجھوتا کر سکتے ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے مسئلے پر ہم نے نہ کبھی سمجھوتا کیا تھا اور نہ ہم آج کی تاریخ میں سمجھوتا کر سکتے ہیں۔ ہم اس وقت اپنے ملک کی سرکار سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد نپور شرما کو اس ہیٹ اسپیچ کی بنیاد پر ہمارے ملک میں اس
بیان کی بنیاد پر جو فساد ہو رہا ہے، جو لوگوں کی بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچی ہے، اور نہ صرف یہ کہ ہندوستان کے مسلمان بلکہ دنیا بھر میں کلمہ پڑھنے والے مسلمان جہاں جہاں رہتے ہیں ان تمام کے دلوں میں جو تکلیف ہے اپنے نبی کی شان میں گستاخی سننے کے بعد میں، ان تمام چیزوں کی بنیاد پر ہمارا مطالبہ یہ ہے ہماری سرکار سے کہ جلد از جلد نپر شرما کو گرفتار کیا جائے اور اس کی گستاخی پر جو ہمارے قانون کے مطابق سزا بنتی ہے وہ سزا دی جائے، ورنہ مسلمانوں کا احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ نپر شرما کو سزا نہ دی جائے۔